اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، اور آپ کی ولادت کے بارے میں ہمیں کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک عثمان ہے، اور آپ کی کنیت مبارکہ ابو عبداللہ اور ابو عمر بھی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب مبارکہ غنی اور اسی طرح ذو النورین اور اسی طرح کامل الحیاء والایمان ہے۔ اور آپ کے دنیا فانی سے رخصت ہونے کی تاریخ 18 ذو الحجہ جمعۃ المبارک اور نماز عصر کے بعد آپ شہید ہوئے، اور اس وقت آپ قرآن مجید الفرقان حمید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا، اور ان 2 برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے آپ دنیا فانی سے رخصت فرما ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان ہے اور والدہ کا نام اروا ہے، اور کتابوں میں کچھ یوں ملتا ہے کہ آپ کے والد اور آپ کی والدہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت عبد مناف سے جا ملتا ہے، یعنی کہ حضرت عبد مناف سے حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سلسلہ نسب اسی طرح ہی ہے۔ تو یعنی کہ آپ حضور علیہ السلام کے کہیں نہ کہیں سے آپ کسی رشتے میں داخل ہوتے ہیں۔ مگر آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی پیش کر دوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سلسلہ ہے وہ حضور علیہ السلام سے اتنا قریب ہے، اتنی قریبی رشتہ داری ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جان حضرت ام حکیم البیدہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور علیہ السلام کی سگی پھپھی ہیں۔ تو یعنی کہ حضور علیہ السلام کے آپ بھانجے ہوئے، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بھانجے ہو گئے، تو یعنی اتنا قریبی رشتہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی۔ جب اسلام کی دعوت دی تو آپ نے اسلام کو قبول فرما لیا۔ حالانکہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جنگ ہوتی تھی اور اس جنگ میں بعض صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، تو اس طرح کے مختلف واقعات ملتے ہیں، مگر عثمان غنی کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی اور آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی طرح ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں 4تھے نمبر پر ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم جنہوں نے کم سنی عمر میں یعنی چھوٹی عمر میں اسلام کو قبول کیا، اور تیسرے وہ ہیں جن کا نام زید بن حارثہ ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور چوتھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب اسی طرح مزید یہ واقعہ ہے کہ ابن سعد جو کہ محمد بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے جو خاندان والے ہیں وہ بڑے بھڑک اٹھے، یعنی اتنے غصے میں آ گئے کہ عثمان غنی نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا۔ تو یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چچا ہے حکم بن ابی العاص، جو کہ اتنا بھرم ہوا اور اس نے کہا کہ عثمان تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور نئے مذہب کو اختیار کر لیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش تھے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو آپ کے چچا نے آپ کو رسی سے باندھ کر آپ کو قید کر لیا، اور جب قید کر لیا تو آپ اس قید میں بڑے خوش تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور اسلام کو قبول کر کو آپ کو باقاعدہ روحانیت ملی۔ جب یہ آپ کا چچا اس طرح کی باتیں بکتا رہا کہ تم نے اپنے باپ و دادا کے دین کو چھوڑ کر اور نئے مذہب کو اختیار کر لیا، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تو یہ بات جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ نے کہا کہ خدائے ذوالجلال کی قسم، مذہب اسلام کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ کبھی اس دولت سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، یہ ہو سکتا ہے، مگر دل سے دین اسلام نکل جائے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے جب اس طرح آپ کا استقلال، آپ کا جذبہ اور اس طرح آپ کا جو جوش تھا یہ کہنے میں، جب اس نے یہ دیکھا تو مجبور ہو گیا اور اس نے آپ کو رہا کر دیا۔ آپ کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما یہ آپ کے نکاح میں آئیں، اس بنا پر آپ کو ذو النورین کا لقب ملا۔ اب یہ آپ دیکھیں گے سب سے پہلے نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا ہوا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کو ایک شہزادے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا،
اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے دنیا فانی سے رخصت ہوئیں تو آپ پر ایسا صدمہ لاحق ہوا کہ آپ روتے رہتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کی کہ اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادی والے رشتے سے محروم ہو گیا۔ تو اسی سبب سے حضرت جبریل امین آپ کی بارگاہ میں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم ہوا ہے کہ رقیہ کی بہن کا نکاح عثمان سے کرا دیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قول حضرت عثمان غنی کو سنایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اللہ رب العزت کا پیغام لے کر کہ رقیہ کی بہن کا نکاح عثمان سے کر دیا جائے۔ اب کون؟ حضرت ام کلثوم، جن کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرانے کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کروایا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا، اور اسی کے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی جب انتقال ہوا، تو اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری 100 شہزادیاں ہوتی یعنی 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا، کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے 6 ماہ کے بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ بھی دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اسی سبب سے آپ کا نام آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کا دوسرا لقب کامل الحیاء والایمان۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ جس میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ساری امت میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان بن عفان ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور اجازت طلب کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارکہ بالکل ظاہر ہو رہی تھی۔ اب اس حیت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ ہی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اجازت طلب کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ آپ جب اندر تشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی انداز میں موجود تھے، یعنی پنڈلی ظاہر ہو رہی تھی، اور کچھ ہی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اجازت طلب کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اجازت نہ دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پنڈلی مبارکہ کو چھپا لیا اور ایسی کنڈیشن میں بیٹھ گئے کہ باقاعدہ پنڈلی مبارکہ ظاہر نہ ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ حضرت عثمان غنی تشریف لائے، جو معاملات تھے وہ جاری رہے، اور جب سب تشریف لے گئے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت ابو بکر آئے اور حضرت عمر آئے تب تو آپ نے اپنی پنڈلی کو نہ چھپایا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی پنڈلی کو چھپا لیا، اور آپ اس حالت میں بیٹھ گئے کہ پنڈلی چھپ گئی، اور پھر آپ نے عثمان غنی کو اجازت دی، وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے فرشتے حیا کریں تو اس سے میں کیوں حیا نہ کروں؟ تو یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ با حیا تھے، اسی لیے تو کامل الحیاء والایمان کہا۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غسل فرماتے تھے تو اپنا سیدھا ہاتھ اپنی شرمگاہ کی طرف نہ رکھتے۔ کیوں؟ آپ میں اس قدر حیا تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ جس ہاتھ پر میں نے اپنا ہاتھ رکھ کر باقاعدہ بیعت کی، اور وہ ہاتھ کس کا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس پر میں نے اپنا ہاتھ رکھا، اور اس میں وہ برکت ہے، اور یہ ہاتھ میں اپنی شرمگاہ پر کیسے رکھوں؟ اتنی حیا، اتنی رسپیکٹ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب غنی بھی ہے۔ یہ لقب غنی یہ آپ کو کس وجہ سے ملا؟ وہ اس طرح ملا کہ مختلف جنگیں ہوتی جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ساز و سامان اس جنگ میں وقف فرماتے، کبھی اونٹ کی صورت میں تو کبھی ہتھیار کی صورت میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حکم فرماتے کہ کون ہے جو اس جنگ میں ہماری مدد کرے؟ اب صحابہ کرام جن سے جو ہو سکتا وہ اپنا مال اس جنگ میں شامل کرتا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کئیوں مال، یعنی کہ آپ بڑے سخی تھے، بڑے غنی تھے، آپ کے پاس مال کی کوئی کمی نہ تھی،
آپ اپنا مال اس جنگ میں لگاتے، اب تلوار کی صورت میں لگاتے یا تیر کمان کی صورت میں لگاتے تو یا اونٹوں کی صورت میں یا گھوڑوں کی صورت میں لگاتے، تو یوں آپ جب سامان لگاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ جنت حاصل فرماتے۔ اب اسی طرح ایک وقت ایسا بھی ہوا کہ کعبہ یعنی مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف مسلمانوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی تو اب مسلمانوں میں ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ پیاس کی شدت، پانی کہیں سے میسر نہ ہوتا۔ جب مدینہ شریف جب پہنچے تو بڑی شدت، اب ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا ہے، اور وہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ندا دی کہ کون ہے جو اس کنویں کو خریدے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اسلام کے لیے بالکل قریب ہوتے اور لبیک کی صدا دیتے، اور آپ گئے اس کنویں کے مالک کے پاس، اور آدھا کنواں آپ نے مسلمانوں کے لیے خرید لیا، اور وہ آدھا کنواں کتنے کا تھا؟ 12,000 درہم کا، وہ آپ نے خریدا، اور آدھا کنواں آپ نے مسلمانوں کی ملک کر دیا، یعنی مسلمانوں میں وقف کر دیا۔ اب وہ مسلمانوں میں وقف ہو گیا۔ اب وہ جو یہودی جو تھا وہ کیا کرتا کہ اس کنویں کا جو پانی ہوتا وہ بیچا کرتا، یعنی فروخت کرتا، تو اس سے مسلمان فائدہ نہ لے سکتے تھے، اور یہودی جو کفار تھے وہ اس سے خرید کر فائدہ حاصل کرتے۔ تو جب آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا تو پھر مسلمان اس سے بہت فائدہ حاصل کرنے لگے، ایک دن میں 2 وقت کا پانی جو تھا وہ حاصل کر لیتے۔ اب جو یہودی تھا، اب جب وہ پانی بیچنے کے لیے اس میں پانی جب نکالنے کی کوشش کرتا تو وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور وہ کافی تکلیف میں آتا۔ تو اس نے کیا کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو آدھا کنواں تھا دوسرا حصہ وہ 8,000 درہم میں بیچ دیا، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آدھا کنواں بھی 8,000 درہم میں خرید کر وہ بھی مسلمانوں میں وقف کر دیا۔ تو اس سے مسلمانوں نے بہت فائدہ حاصل کیا، اور کتابوں میں ملتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بہت سے سخاوتیں کی ہیں، ایسے بہت سے اپنا سامان جو ساز و سامان ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے، اور اس سے